پنکی پنکی آج کل ہو رہا ہے. پہلی والی پنکی سے ہماری جان نہیں چھوٹی تھی کہ اب ایک دوسری پنکی آتی ہے اور آتے کے ساتھ ہی پورا پاکستانی میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, دوالے ہو جاتا ہے, وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا. آپ بتائیں, آپ اس کے گھر گئے, یہاں پہ سب سے پہلے آپ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک اور ساتھی رپورٹر تھے جو گئے تھے. آپ بتائیں وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا, جو ان کے مالک مکان تھے اور جو نیبرز تھے یا گارڈ تھا, انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں, پہلی جو آپ نے بات کی, پہلے پنکی سیاست میں تھی لیکن وہ کیسز بنے تو وہ بھی کرائم میں آ گئی, اب دوسری پنکی بھی کرائم میں آ گئی. پنکی اور کرائم کا چوری دامن کا ساتھ. جس دن پنکا بھی آ جائے گا کوئی ایسا نہیں. ایف آئی آر دیر سے رجسٹرڈ ہوئی, پروسیکیوشن کو چاہیے کیس جو ہے نا مضبوط بنانا چاہیے. دیکھیے پنکی ہو یا پنکا ہو, جو ایک ایسی قسم کی کرائم کرے اسے سزا قانون کے مطابق سخت سے سخت ملنی چاہیے. یہ تو دوسری رائے نہیں. بات یہ کہ جب پنکی جو ہے اتنی دیر سے کام کر رہی تھی, ساری پولیس کہاں بیٹھی تھی اس میں, یہ ایجنسیز کہاں بیٹھی؟ پولیس والوں سے تو اس نے شادیاں کی ہوئی تھی. ایسا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر اس کو شو نہ کرنا, اس کی کیا ریزن؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو یہ پتہ نہیں تھا کہ پنکی میں مقدمے آلریڈی پنجاب میں موجود ہیں, کیونکہ 5 مقدمے میں جو میں نے ایسے پڑھے ہیں جس میں بندہ پکڑا گیا اور اس میں لکھا کہ میں تو انمول اور پنکی سے کے لیے کام کرتا, وہ دیتی تھی, سب مقدموں میں ہے. تو آپ یہیں اس کا مقدمے میں گرفتاری ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کراچی جو پروسیجر ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ٹو ہوم ڈپارٹمنٹ, وہ کراچی لے جاتے ہیں گورنمنٹ سے لے کے. لیکن آپ نے اس کو سارے کو کیس ہی خراب کر دیا. اتنے بڑے پولیس افسر بن کے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو, کو لاہور سے لے کے آئے, مطلب آپ بتائیں اسے لاہور سے لے کر آئے جی. اور جو پہلی والی اس کی آڈیوز آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی تو عقل گھٹنوں میں ہے, جو میں نے آپ کو پروسیکیوشن کمزور کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ملزم کو فائدہ ہوتا ہے, وہ بہت تیز ہے. اس نے پہلے بنی گالا کا بیان دے دیا. اچھا, جس طرح سے آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات کی تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جی ادھر تو سندھ میں کیونکہ ان کی حکومت ہے تو وہ نہیں کر سکتے, تو مطلب یہ کیا بات ہے؟ اچھا, مجھے تو پتا چلا کہ سندھ میں پیپل پارٹی حکومت ہے. آپ کو نہیں پتا تھا؟ پچھلے کئی سال سے ان کی حکومت. آپ اتنی بولی نہ بنے, مجھے پتہ نہیں, شاید کیا پیپل پارٹی نظام چلا رہی ہے سندھ میں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی اور شاید پی ٹی آئی جو ہے, بہت سارے لوگ یہ اپنے پروگرامز میں بات کر رہے ہیں, وی لاگز میں کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ ملا لیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اندر بیٹھا ہے تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو ہاتھ نہیں ملا, جو ہے نا صرف ہائپ کریٹ نظر آ رہی ہے, دلوں میں ابھی اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں. اچھا, لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ جو اندر بندہ بیٹھا ہے وہ ہاتھ نہیں ملائے گا؟ وہ تو محمود خان اچکزئی کی بھی بات نہیں کرتا تھا, اس نے تو اس سے بھی ملا لی. وہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتا تھا, انہوں نے تو اس سے بھی ان کے گھر جا کے سجدے کر لیے. پیپل پارٹ جو اس نے اپنی سیاست کا بیانیہ بنایا تھا نا, نواز شریف نون لیگ اور پیپلز پارٹی, انہیں ایک بار ڈیزل کہہ دیا, ایک بار اس کو کہہ دیا چادر اوڑھ کے آیا, بڑا لیڈر تھا. وہ تو خیر ہے, وہ انہوں نے 2 بیانیہ بنایا تھا. اگر انہوں نے اسی طرح ڈیل کرنی ہوتی تھی بہت پہلے ہو جاتی. اب مصالحت پہ آئے ہیں یا نہیں, دونوں ایک پیج پہ ہے کہ ہمیں چلنا کس طرح. نہیں تو ان کی پالیسی مطلب کیا لگ رہی ہے؟ جارحیت کی لگ رہی ہے, مصالحت کی لگ رہی ہے؟ یہ لگ رہی ہے یہ مکس لگ رہا ہے, کوئی مکس, ایسے کہ جارحیت کر کے تو مصالحت کر کے بیٹھ جائے. سہیل آفریدی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے, کیونکہ خان صاحب کی بہنیں ہر منگل کو وہ اڈیالہ کی کال دے دیتی ہیں اور اپنے ٹویٹر پہ ایکس ہینڈل پہ وہ کہتی رہتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی پارٹی کے اور لوگ لے کے ایم این ایز ایم پی ایس لے کے میں آ رہا ہوں. چونکہ نمبر 26 پہ ہم نے جو تماشا دیکھا ہے, یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح 6 لوگوں کے ساتھ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. تو یہ اچانک بیچ میں کہا کہ کھڑے ہو جانا, جو 6 گاڑیاں ٹریفک روکیں گی پیچھے ویسے رک جاتی ہیں. یا تو انہیں کرنا تو پھر کریں, دکھائیں کہ 1 لاکھ لوگ لے کے آئیں, کریں جو کرنا ہے. لوگ تو ہے نہیں, لوگ 1 لاکھ کیا وہ 100 جمع, 1000 نہیں نکل رہا, 100 بھی نہیں ہوتے بات میں, لیکن آپ سے 100 لوگ تو جمع نہیں ہو رہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار رئیس انصاری صاحب نے. السلام علیکم رئیس صاحب. وعلیکم السلام. رئیس صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعا آپ کی, شکر اللہ. رئیس صاحب پنکی پنکی آج کل ہو رہا ہے. پہلی والی پنکی سے ہماری جان نہیں چھوٹی تھی کہ اب ایک دوسری پنکی آتی ہے اور آتے کے ساتھ ہی پورا پاکستانی میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, دوالے ہو جاتا ہے, وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا. اچھا, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں, جس طرح سے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, آپ نے تو خیر کیونکہ اس سارے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا, وہاں پہ گئے, میں آپ سے سارا جاننا چاہوں گی کیونکہ ہمیں بھی کچھ گھر بیٹھے لوگ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, ہمیں بھی بہت سارے ابہام اس میں چیزیں نظر آ رہی تھیں. آپ بتائیں, آپ اس کے گھر گئے, یہاں پہ سب سے پہلے آپ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک اور ساتھی رپورٹر تھے جو گئے تھے. آپ بتائیں وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا, جو ان کے مالک مکان تھے اور جو نیبرز تھے یا گارڈ تھا, انہوں نے کیا کہا, پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں, پہلی جو آپ نے بات کی,
پہلے پنکی سیاست میں تھی لیکن وہ کیسز بنے تو وہ بھی کرائم میں آ گئی. اب دوسری پنکی بھی کرائم میں آ گئی. پنکی اور کرائم کا چوری دامن کا ساتھ. کس دن پنکا بھی آ جائے گا کوئی ایسا ہی ہوگا. تو جو آپ نے بات کی میں اس بات کو ذرا جو چل رہا ہے اس کو اور طریقے سے ذرا میں لے کے چلنا چاہتا ہوں. جو آپ نے بات کی میں موقع پر گیا. بات یہ ہے کہ میں نے خود بھی 12 سال کرائم رپورٹنگ کی ہے اور آپ بہت سنتی ہوں گی کیسز کا کہ کئی لاتعداد کیسز ایسے ہیں جس میں عدالت بتاتی ہے کہ یہ کیس پروسیکیوشن کا کمزور ہے. اور آپ نے سیاستدانوں کے منہ سے سنا بھی ہوگا کہ پروسیکیوشن اور پولیس کی تفتیش سے کیس خراب ہو گیا. ایسے میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے ایک قتل کا ملزم عدالت سے بری ہوا, اس میں صرف ایک بہت زیادہ بڑی آرگومنٹ آ گئی کہ یہ FIR دیر سے رجسٹرڈ ہوئی. تو یہ مطلب پروسیکیوشن کو چاہیے کیس جو ہے نا مضبوط بنانا چاہیے. دیکھیے پنکی ہو یا پنکا ہو یا کوئی بھی ہو, جو ایسی قسم کی کرائم کرے اسے سزا قانون کے مطابق سخت سے سخت ملنی چاہیے. یہ تو دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پنکی جو ہے اتنی دیر سے کام کر رہی تھی, یہ ساری پولیس کہاں بیٹھی تھی اس وقت, یہ ایجنسیز کہاں بیٹھی تھی؟ پولیس والوں سے تو اس نے شادیاں کی ہوئی تھیں. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں شادیاں کس کی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں سینکڑوں ایسی عورتیں ہیں جو منشیات کے کیس میں ملوث ہیں اور وہ اشتہاری ہیں لیکن نہیں پکڑی گئی ابھی تک. ان کے پاس ڈیٹا ہے, گورنمنٹ کے پاس, پولیس کے پاس ڈیٹا ہے, ایجنسیوں کے پاس ڈیٹا ہے. تو بات یہ ہے کہ اچھا سوری رئیس صاحب, ویسے یہ بتائیں کیونکہ اس سے پہلے آپ ایک فگر بھی بتا رہے تھے کہ کتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی جو اس میں ملوث ہے, تو خواتین کا اتنی بڑی تعداد میں اس میں ملوث ہونا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آپ نے بھی پہلے کبھی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے نہیں سنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ منشیات استعمال کر رہے ہیں, لڑکیاں استعمال کر رہی ہیں. لیکن آپ نے اب گورنمنٹ اور قومی اسمبلی میں بھی سنا ہوگا, صوبائی اسمبلی میں بھی سنا ہوگا کہ بہت لڑکیاں اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اور جب لڑکیاں انوالو ہوتے ہیں انہیں میں سے کوئی جو پیتی ہے وہ بیچنے میں بھی آ جاتی ہے اسے, کیونکہ مہنگی چیز ہے یہ لینے کے لیے. اور جب خریدتے ہیں تو نہیں پیسے ہوتے تو کئی لڑکیاں یا لڑکے بھی اس میں فروخت کرنے کے لیے انوالو ہو جاتے ہیں, اس سے پیسے ملتے ہیں انہیں. تو اسی لیے تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. لاتعداد کیسز ایسے ہیں جن میں غربت کی وجہ سے بھی لوگ اس طرف آ جاتی ہیں, عورتیں آ جاتی ہیں. اسی طرح اور بھی چیزوں میں عورتیں انوالو ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس کو کیس کو بہت مضبوط کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جب پہلی بار آئی کہ یہ لاہور سے پکڑی گئی تو انہیں لاہور میں گرفتاری ڈال دینی چاہیے تھی. پنکی کے پہلے بھی مقدمے تھے. اب پنکی اچانک کیوں یاد آئی کہ جی سندھ میں بہت بڑے گھر کے لوگ ہیں. اب تو نام لوگ لے رہے ہیں کس کے گھر میں ہوا. تو بڑے گھر کے لوگ بچے مرے تو انہیں پنکی یاد آ گئی, وہاں سے لیڈ ملی. اور اگر وہاں سے لیڈ ملی, پولیس چھپا کیوں رہی کہ لیڈ کہاں سے ملی اس کو پکڑنے کے لیے؟ بتانا چاہیے کس گھر سے ملی. پولیس کو یہ تو نظر, بچہ کس کام میں ملوث, پولیس کو یہ تو نظر آ گیا کہ ایک نشئی سڑک پڑا, اس کی پنکی کی ڈبی پڑی ہوئی تھی تو اس کے ہی نشے سے مرا. یہ تو نظر آ گیا اسے. جو اس کے نشے سے بڑے گھر کے لوگ مرے ہیں ان کے نام پولیس کیوں نہیں بتاتی؟ بتائے کہ ہم نے لیڈ کہاں سے لی. کیونکہ اس لیے کہ جب اس پہ پنجاب میں بھی 5-6 مقدمے نکلے, کراچی میں پہلے کیوں نہیں پکڑی گئی ہے؟ 2023 کے مقدمے, 2022 کے مقدمے, اس وقت تو آپ کو پنکی نظر نہیں آئی, اب آپ کو پنکی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کیس کو مضبوط کریں. اس نے وہ کورٹ میں ہی بتایا, میں اور میرے جو سینئر کرائم رپورٹر ہیں احمد فراز, ہم سب سے پہلے پہنچے تھے. ہمیں وہاں ایویڈنس مل گیا. اس کے گھر کے مالک نے بتایا کہ جو کراچی میں عدالت میں پیش ہوئی وہی پنکی یہیں رہ رہی تھی. تو اب آپ نے اسے 12 دن لے گئے, گرفتاری بھی اس کی ڈالی, کراچی لے گئے. دیکھیں آپ کے پاس جب اسے آپ نے اریسٹ کیا یہاں سے, مطلب جو ہماری سول خفیہ ایجنسی ہے اس کے ذریعے اس نے اس کو پکڑنے کے لیے مدد کی تھی. تو جب آپ نے اس کو یہاں سے اریسٹ کیا تو 12-13 دن آپ کے پاس رہی, تو آپ لاہور کے کسی مقدمے میں ڈال دیں. ایسا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر اس کو شو نہ کرنا اس کی کیا ریزن تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ پنکی میں مقدمے آلریڈی پنجاب میں موجود ہیں. کیونکہ 5 مقدمے میں جو میں نے ایسے پڑھے ہیں جس میں بندہ پکڑا گیا اور اس میں لکھا گیا میں تو انمول پنکی سے کے لیے کام کرتا, وہ دیتی تھی. سب مقدموں میں ہے. تو آپ یہیں اس کا مقدمے میں گرفتاری ڈالتے ہیں. ہاں جی. اور اس کے بعد کراچی جو پروسیجر ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ٹو ہوم ڈپارٹمنٹ, وہ کراچی لے جاتے ہیں گورنمنٹ سے لے کے. لیکن آپ نے اس کو سارے کو کیس ہی خراب کر دیا. پھر کراچی دیکھیں, جب ابھی دیکھیں آپ وہ اس کے ساتھ 70-80 پولیس اہلکار چل رہے ہوتے ہیں سیکورٹی کے لیے کہ کوئی کچھ کر نہ دیں. لیکن اسے جب گھر سے پکڑتے ہیں اپارٹمنٹ سے,
تو وہ ایسے 4 بندے جاتے ہیں, بیل کھولتی ہے, ویلکم جناب, منشیات گروز, ایسے پکڑے جاتے ہیں منشیات. ویسے واقعی وہ بڑا لگ رہا تھا کہ جیسے لی انیکٹمنٹ کی ہوئی ہے, فیک کیا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس طرح سے تو کوئی نہیں آپ کو ویلکم کرے گا, یا وہ مطلب اس کے چہرے پہ حیرانی کے تاثرات ہوتے, کہیں پر بھی نہیں, وہ بڑی ریلیکس موڈ میں تھی. جب آپ ایک منشیات فروش کو, بڑے منشیات فروش کو پکڑنے جائیں نا, پولیس کا ایکشن ہی اور ہوتا ہے, اور آپ نہ کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور سارے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہو رہے ہیں, بڑے تسلی سے پولیس والے 4 کھڑے ہیں, بیل دیے, بڑے آرام سے دروازہ کھول رہے ہیں, آئیے ویلکم, تو آئیے یہ پسٹل اور یہ لے چیزیں, آپ کے کیس کمزور کر. پھر جو میں پڑھ رہا تھا, آپ نے جو ایڈریس لکھا وہ بھی غلط لکھ دیا, اس میں اس ایڈریس سے پکڑے نہیں آپ نے, جو کراچی والے میں. پھر آزاد خان ہے جو وہاں پولیس چیف, یار اتنے بڑے پولیس افسر بن کے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو, کو لاہور سے لے کے آئے ہیں, مطلب آپ بتائیں اسے لاہور سے لے کر. جی نہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شاید ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آلریڈی اس پہ جو اور جو چیزوں میں ملوث تھے یا پرچے تھے, اس وجہ سے شاید وہ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو کہہ رہے ہوں. کراچی میں اریسٹ کر کے کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جو 3 دن میں لاہور کے منظر عام پر آگے مقدمے, وہ 12 دن میں کیوں نہیں آیا منظر عام پر؟ اور میں تو پھر وہی سوال ہے کہ یہ بڑے گھروں کے بچے مرے تو وہاں سے لیڈ ملی ہے کہ یہ پنکی ان کو سپلائی کرتی تھی, تو اس سے پہلے جو سپلائی کرتی آ رہی مقدمے میں, دیکھیے مقدمے لاہور میں ایک غالب اس کے بھائی پہ ہوا, وہ 3 ماہ میں بری ہو گیا, ایک اور ہوا وہ بھی بری ہو گیا. چلے اس میں اگر پرنسپل ایکیوز بری ہو جائے نا, تو اس میں دوسرا ملزم کی پھر اس کو فوراً بیل مل جاتی, کیونکہ پرنسپل ایکیوز جس سے پکڑی وہ وہی بری ہو گیا. تو لیکن ایک کیس ایسا تھا وادی کالونی کا جس میں خاتون کو سزا ہوئی ہے, اس میں بھی اس کا نام ہے, تو آپ اس میں گرفتاری ڈال لیتے ہیں. تو جو چیزیں آپ کو اچانک بعد میں نظر نہیں, بہت ایویڈنس تھے, تو یہ جلد بازی میں, تیز بازی میں کرتے ہیں. اور دوسرے جو میں نے آپ کو بتایا کہ نام بتائیں کس سے لین ملی, میں آئی جی سندھ کا سن رہا تھا, جاوید اوڈو صاحب کا, انہوں نے کہا اس میں بہت معتبر نام بھی ہیں. تو معتبر نام ہیں تو جناب معتبر نام کیوں نہیں سامنے آتے؟ معتبر نام سامنے نہیں آئیں گے, سڑک پہ جو نشئی مرا وہ سامنے آ جائے گا. تو بتائیں معتبر نام کون ہے, ان کا اس سے لنک کیا ہے, ان کو عدالتوں میں لائیں. لیکن معتبر ہیں جی, وہ الیٹ ہی رہتی ہے. جیسے ابھی اس نے عدالت میں نام آیا راجہ پرویز اشرف کا, تو بے شک اس رانگ آیا رائٹ آیا, تو اس کی اسمبلی اجلاس میں بات بڑی گونج گئی. وہاں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان سب لوگوں کو شرم آنی چاہیے. شرم یہ آنی چاہیے کہ انہیں چاہیے تھا کہ اس وقت سب اسمبلی یہ کہتی کہ راجہ صاحب اگر آپ کا نام آیا رانگ ہے رائٹ, اگر آپ کو پولیس بلائے تو آپ جائیں اور جا کے تفتیش میں شامل ہوں, ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سارے اکٹھے ہو گئے, راجہ صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں آپ اس کے ساتھ بھائی؟ میں کہتا ہوں میں کہ رانگ نام ہے اس کا, بے شک غلط نام لیا گیا, تو نظر آ جائے گا انویسٹیگیشن میں. وہ انہوں نے نہیں, اس کے وکیل نے کہا بھی ہے کہ اس نے اندر یہ کہا ہے عدالت میں کہ ان کا نام میرے سے دلوایا جا رہا ہے. اچھا, ویسے وہ بیانات بہت زیادہ بدل رہی ہے. جس طرح سے پہلے وہ ایکٹر منیب کی بات ایمن کی سنی, اور بھی کچھ نام ہم نے سنے اس کے منہ سے, راجہ پرویز صاحب کا بھی. اب لیکن اس نے کہا کہ میں ان سب ساری آڈیو سے, ان ساری ویڈیو سے اس نے لا تعلقی کا, لا علمی کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ میرا ایسا کچھ تعلق نہیں, نہ یہ میری ویڈیوز میری ہیں. دیکھیے بہت چلا یہ منشیات فروش ہے, وہ آسان عورت نہیں ہے. اور جو پہلی والی اس کی آڈیوز آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی تو عقل گھٹنوں میں ہے, جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ کیس پروسیکیوشن کمزور کر رہی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو ملزم کو فائدہ ہوتا ہے. وہ بہت تیز ہے, اس نے پہلے بنی گالا کا بیان دے دیا, ٹھیک ہے, اس میں 2 چیزیں ہیں, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. لیکن اگر نہیں ہو سکتا, اسے پتہ کہ یہ موڑ ایسا ہے کہ یہاں یہ میں بیان دوں گی, یہ کیس نیچے زمین پہ آ جائے گا. تو وہ بہت چلاک عورت ہے, وہ بیان بدل رہی ہے. بنی گالا والا جو اس نے بیان دیا نا, اس کے بعد تو پھر سب کا دھیان ایک ہی طرف جاتا ہے. حالانکہ بنی گالا میں صرف خان صاحب کا گھر تو نہیں ہے, بنی گالا میں تو بہت سارے لوگوں کے گھر ہیں, لیکن جب بنی گالا کا نام آتا ہے نا, پھر وہ پنکی کی کام نہیں, دیکھیے پھر انسان کا دماغ ادھر ہی جاتا ہے. کوئی بھی ایریا ہو نا, اس کے جو ایک مین مرکز ہوتا ہے اس کو وہی پہچانا جاتا ہے نا. تو آپ مطلب کہیں جی لندن, اچھا بگ بین گئے تھے آپ, سارا اسی کو لوگ جانتے ہیں, بگ بین ہو یا, تو وہ ایک مرکز ہوتا ہے نا شہر کا. جی لندن گئے تھے, بگ بین گئے تھے, اچھا جی نیو یارک میں اسٹیچو آف لبرٹی گئے تھے, تو وہ ایک مرکز ہے. وہ بنی گالا میں وہی بڑا مرکز ہے نا جس کا آپ کو سامنے آئے گا. اور اس کے نام منشیات کے حوالے سے نام پہلے بھی چلتے رہے استعمال کے نام سے, اس لیے توجہ ادھر ہی جاتی ہے. لیکن وہ ایک چلاک عورت ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات کی, تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جی ادھر تو سندھ میں کیونکہ ان کی حکومت ہے تو وہ نہیں کر سکتے, تو مطلب یہ کیا بات ہے؟ اچھا, مجھے تو پتہ چلا کہ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. آپ کو نہیں پتا تھا؟ پچھلے کئی سال سے ان کی حکومت. آپ اتنی بولی نہ بنے, مجھے پتہ نہیں, شاید کیا پیپل پارٹی نظام چلا رہی ہے سندھ میں, کہ چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا, لیکن رئیس صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ ادھر گئے ان کے گھر پہ,
تو وہ جو مالک مکان تھا, آپ نے جس طرح سے بتایا کہ وہ مالک مکان جو تھا وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ تھا, پنکی فرسٹ فلور پہ تھی اور اوپر بھی اور فیملیز تھی, ٹھیک ہے. تو اس نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ بھی اس سے یہ کوکین وغیرہ لیتا تھا, نشہ کرتا تھا, یا اس کو یہ سب کچھ پتا تھا کہ یہ کون بندی ہے, کیا رہ رہی ہے, اس کی کس قسم کے کام ہے, سرگرمیاں کیا ہے؟ نہیں, جب ہمیں پتا چلا نا کہ ہم نے بہت تلاش کیا اس کا مالک کون ہے, تو اس نے کسی نے بتایا وہاں کہ یہ جو ڈیولپرز ہیں نا یہ انہی کی اپنی پراپرٹی ہے. اچھا. تو ہم انٹر ہوئے تو وہاں ان کا ایک پارٹنر بیٹھا ہوا تھا, مطلب ایک مالک بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے ہمیں بتایا کہ جو کراچی میں انہوں نے دیکھا کہ پنکی پکڑی گئی ہے وہ یہاں پر رہتی تھی, اور اسی لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے. فرسٹ فلور پہ وہ رہتی تھی اپنے والدین کے ساتھ, اور جو اس کا وہ گراؤنڈ فلور رکھا تھا اس میں ہم نے اپنی بیٹھک بنائی تھی, ہم دوست وغیرہ بیٹھتے تھے. تو اس لیے مالک بھی وہ ہیں, ان کی بیٹھک بھی وہاں ہوتی ہے, تو وہ تو پنکی کو جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے ہوں گے, ظاہر ہے اتنے بھی آنا جانا اس کا ادھر سے ان کے سامنے سے اسی گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں. تو کہہ رہا تھا انہوں نے کسی نے کہا جی بہت پولیس اور یہاں تو ریڈ ہوا ہے کوئی, تو کہہ رہا ہم قریب ہی بیٹھے تھے, مطلب 1 منٹ کا راستہ نہیں, ہم پیدل آ گئے وہاں سے. تو جب ہم نے دیکھا تو وہ یہی پنکی تھی جس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے. تو کہہ رہا ہم تو جس سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس گھر کے کرائے کا, وہ کوئی اور نام تھا, مزنگ کا رہنے والا تھا. اچھا. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب اس کی وہی فیملی رہ رہی ہو, ہم یہ چھان بین تو نہیں کرتے نا کہ آیا اس کی بیوی رہ رہی ہے, بچے رہ رہے ہیں. تو لیکن جب اسے پکڑا تو ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ یہ پنکی, لیکن وہ ہم نے ایسا سوال ان سے نہیں کیا کہ کیا تم بھی استعمال وغیرہ کرتے تھے, کیونکہ یہ بڑا پرسنل سوال تھا. ہم گئے تھے کہ کیا یہاں سے پنکی پکڑی گئی یا نہیں پکڑی گئی, کیونکہ وہ پراپرٹی کے مالک تھے, انہوں نے ایویڈنس دیا, ہمیں ایویڈنس چاہیے تھا. تو ہم نے صرف اتنے پہ بات رکھی کہ ہم نے اسے پکڑ کے یہاں سے لے جاتے دیکھا ہے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے جب اگر وہ اس طرح کے کام میں ملوث تھی, اور جس طرح کے اس کی آڈیوز ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اور جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے کہ بہت ہائی لیول پہ یہ کام کرتی تھی, اور پھر وہ جس طرح سے اس کی وہ ڈبیاں بھی جو تھیں سلور پیکنگ, گولڈ, پلیٹینم, پتہ نہیں کیا کیا, تو مطلب یہ وہ ادھر ایک چھوٹے سے گھر میں ایک رینٹ پہ پورشن میں کیوں رہ رہی تھی, اپنا گھر کیوں نہیں لے؟ دیکھیے منشیات فروش بہت چلاک ہوتے ہیں. ایک تو بہت یہ ٹرانزیکشن جہاں کرتے ہیں بہت کم کرتے ہیں. اچھا. رہتے یہ کرائے کی جگہوں پر ہی, اور زیادہ جو کماتے ہیں انہوں نے پراپرٹی وغیرہ, جو میں نے دیکھا ہے پہلے پراپرٹی کے پیسے انہوں نے دوسرے ناموں سے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے, تو ان کو ٹریس کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیز مجھے کیش کوئی دے دے, میں چیز خرید کے بیٹھا ہوں, اس کا ایویڈنس ہی نہ آپ کو ملے, تو میرے تک کس طرح آئیں گے آپ؟ تو اس لیے تھوڑی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں. اور وہ رہنے کی وجہ بھی تھی, وہ جہاں رہتی تھی اس کے ارد گرد لڑکے لڑکیوں کے ہاسٹل ہی ہاسٹل ہے. وہ میں جہاں سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا, جس بلڈنگ پہ گئے اس نے کہا یہ تو نیا ہاسٹل بنا, یہاں بھی 4 لڑکیاں رہتی ہیں. تو اس کے ساتھ والا بھی لڑکیوں کا ہاسٹل, اس کے رائٹ پہ بھی ہاسٹل, مطلب وہ گھروں میں لوگوں نے ہاسٹل بنائے کیونکہ یونیورسٹیز قریب ہیں وہاں کچھ. ہاں جی بالکل. تو وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ کہاں ہمارا ایک یونیورسٹیز قریب ہے, ہاسٹل قریب ہے, انہوں نے ایریا ٹارگیٹ کر لیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہاں ملے گا. اور جب میں نے پہلے بتایا کہ جب لڑکیاں انوالو ہوں تو ان کے کرندہ بھی بن جاتے ہیں بیچ میں, تو انہیں ٹارگیٹ زیادہ قریب ہوا. تو اس لیے جو ہے, اور دوسری بات جو آپ نے پہلے پوچھی تھی, دیکھیں پہلی بار یہ غالباً 2023 میں پکڑی گئی تھی لاہور میں, پکڑی گئی تھی. اوکے. اس میں جب پکڑی گئی تھی اس میں جو ہماری انفارمیشن ہے اس میں 4-5 کروڑ لے کے ریلیف مل گیا تھا اسے. اور اس کے بعد ہی وہ جو انسپیکٹر تھا جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ میں تھا, جو ڈیل کرتا تھا منشیات, اس نے ہی چھوڑا. پھر اس کے بعد اس سے اس کی شادی ہو گئی تھی. اور وہ جو اب اس پہ بھی پروو کرنا چاہیے, کیونکہ خالی انسپیکٹر نہیں چھوڑ سکتا, جو اس کے اوپر آفیسرز بیٹھے ہیں نا, ایس پی وغیرہ, وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ سب حصے داری ہوتے ہیں. اگر اس نے پیسے لیے ہیں, جس طرح آ رہا ہے کہ پیسے لیے ہیں, تو اس پہ پروو ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ رینکر ہوگا یا نیچے سے اوپر آیا ہوا آفیسر, پھر تو پکڑا جائے گا. لیکن اگر اس کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان سے ہوگا پھر بہت مشکل ہو جائے گا پکڑنا. پھر وہ ان کو, کیونکہ جو سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں ان کو سرخاب کا پر لگا ہوتا ہے, ان کو مشکل ہو جاتا ہے ان تک جانا. اچھا, تو آپ نے کہا کہ جس طرح سے پہلے بھی 4-5 کروڑ میں ڈیل ہو گئی, وہ چھوٹ گئی, اور اس کے ظاہر ہے کہ تعلقات بھی اس قسم کے ہوں گے. تو اب لیکن اس وقت کیونکہ میڈیا پہ آ چکا ہے یہ کیس اور اس کو بہت ہائپ مل گئی ہے, تو اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو سزا ہوگی, یا اس بار بھی کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی اس کا تعلق بیچ میں انوالو ہوگا اور اس کو. دیکھیے اس میں کیسز اتنے ہیں کہ کیونکہ ایک پولیس کی جو قانون ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ موقع سے جو برآمد کی جائے, تو اب اسے اریسٹ کی جو جہاں سے کیا کراچی سے, اس موقع سے اس میں ڈال دینے کہ اس سے موقع سے ہم نے اتنی منشیات برآمد کی ہے, تو اس میں چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے.
بہرحال کیونکہ اب کیس میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ ہے, اور جب کیس ہائی لائٹ ہو تو اس میں جس طرح عدالت ہوتی ہے نا وہ بھی پریشر میں آ گئی. پہلے دن عدالت نے کہا کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں. میں نے پولیس کو ریمانڈ نہیں دینا, لیکن بعد میں 3 دن کا دے دیا. مگر اور کیسز میں بھی اس نے بھی انہوں نے اسی جج نے یا میجسٹریٹ نے معطل کر کے اس کو دے دیا. تو ابھی تو میڈیا میں ہے, ہائپ ہے, پریشر ہے, اسمبلی میں باز گشت ہے. ہو سکتا ہے جب کبھی یہ معاملہ ٹھنڈا ہو تو پھر کس طرف جائے, لیکن کیونکہ یہ اتنا کیس ہائی ہو گیا کہ جب بھی عدالت میں آئے گی کیس تو چلے گا. تو مشکل ہے کیونکہ یہ ایویڈنس پورا ہے کہ وہ کام کرتی تھی, کوئی نیا ایویڈنس نہیں ہے. لاہور میں بھی 4-5 مقدمے اس کے اوپر نام ہے, اس مقدموں میں کراچی میں بھی ہے. یہ تو نہیں کہ کمپیوٹرائز مقدمے اس میں نام ڈالا تو نہیں جا سکتا نا. تو آلریڈی اس پہ مقدمے ہیں. وہ منشیات کا کاروبار کرنے والی نون خاتون ہے, تو اتنی جلدی تو اسے نہیں چھوڑ سکتی نا, تو اس کو سزا ہونی بھی چاہیے. صحیح, بالکل. اچھا رئیس صاحب, اب یہ بتائیے گا, کیونکہ آج کل ہم بہت ساری باتیں سیاسی حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, ہم یہ سنتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور شاید پی ٹی آئی جو ہے, بہت سارے لوگ یہ اپنے پروگرامز میں بات کر رہے ہیں, وی لاگس میں کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ ملا لیں گے, ان لوگوں کی دوستی ہو جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اندر بیٹھا ہے نا, تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو ہاتھ نہیں ملائے گا. اچھا, وہ بھی نہیں ملائے گا. اور دوسری یہ جو ہے نا, صرف ہائپ کریٹ نظر آ رہی ہے مجھے. دلوں میں اب اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں. اچھا, لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ جو اندر بندہ بیٹھا ہے وہ ہاتھ نہیں ملائے گا؟ وہ تو محمود خان اچکزئی کی بھی بات نہیں کرتا تھا, اس نے تو اس سے بھی ملا لی. وہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتا تھا, انہوں نے تو اس سے بھی ان کے گھر جا کے سجدے کر لیے. خان صاحب پہ تو وقت پڑے گا, وہ تو کچھ بھی کر لیں. نہیں, 2 چیزیں ہیں. پیپل پارٹ جو اس نے اپنی سیاست کا بیانیہ بنایا تھا نا, نواز شریف نون لیگ اور پیپلز پارٹی, انہیں وہ ایک بار ڈیزل کہہ دیا, ایک بار اس کو کہہ دیا چادر اوڑھ کے آیا, بڑا لیڈر تھا. وہ تو خیر ہے, وہ انہوں نے 2 بیانیہ بنایا تھا. اگر انہوں نے اسی طرح ڈیل کرنی ہوتی تو یہ بہت پہلے ہو جانی تھی. عمران اگر ڈیل کرنی ہو پہلے کر جاتا, ان سے مل جاتا. کیا تھا ڈیل؟ وہ کہتا ٹھیک ہے جی, میں اس کو حکومت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, تو کام ٹھیک ہو جانا تھا. تو وہ اس سے مجھے تو جو اندر بیٹھا ہے وہ تو ڈیل والا آدمی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. اور پیپلز پارٹی جو ہے نا, وہ میں آپ کو ایک چھوٹی, پہلے 2 مسئلے تھے. پہلے ایک پیج پہ بلاول اور زرداری صاحب نہیں تھے. اچھا, زرداری بلاول صاحب ذرا جارانہ کھیلنا چاہتے تھے, اور زرداری صاحب ذرا وہ مینج کر کے چیزوں کو چلتے ہیں. لیکن یہ دونوں باپ بیٹے اب ایک پیج پر آ گئے ہیں. اب مصالحت پہ آئے ہیں یا نہیں؟ دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں چلنا کس طرح ہے. نہیں تو ان کی پالیسی مطلب کیا لگ رہی ہے؟ جاریت کی لگ رہی ہے, مصالحت کی لگ رہی ہے؟ یہ لگ رہی ہے یا مکس لگ رہا ہے کوئی مکس, ایسے کہ جاریت کر کے تو مصالحت کر کے بیٹھ جائیں گے, اس قسم کی مجھے لگ رہی ہے. لیکن جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بڑا, جو میں آج کل بڑے بڑے اینکر کو سن رہا ہوں, بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو, جی جھٹکا لگ گیا, اسٹیبلشمنٹ کا یہ دھچکا ہو گیا, پیپلز پارٹی کا یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ابھی نہیں ہونا. یہ جو مرضی کر لیں, کیونکہ دیکھیں دوسری طرف پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے تو ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, جھوٹ بولتی ہے. دیکھیں جب آپ حکومت کے الائی ہیں, جب اسمبلی ووٹ ہو تو آپ ووٹ دیتے ہیں, تو آپ حکومت میں ہر چیز میں صدر آپ ہیں, صدر آپ ہیں, چیئرمین سینٹ آپ ہیں, سی ایم 2 آپ کے ہیں, کیا چاہیے؟ سب سینٹرل گورنمنٹ کی صرف بات کر لیں, صدر آپ کا, سینٹ میں آپ ہیں, تو آپ کا ہم حکومت میں نہیں ہیں. وہ ڈرامے کرتے ہیں نا. ملک کے حالات اس طرح نہیں ہیں. میں یہ بات کرتے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, ہمارے انٹرنیشنل حالات بڑے خراب ہیں. ادھر انڈیا اگر سامنے اب نہیں لڑ رہا تو وہ تھرو افغانستان میں ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے, دہشت گردی کروا رہا ہے. تو ہمیں ہر طرح سے ڈیسٹیبل کر رہے ہیں. یہ ایران کی جنگ کو اور طرح لیتے ہیں, میں ایران کی جنگ کو اور طرح لیتا ہوں. اچھا ہاں, تو اب دیکھیں نا ایران کی, آپ دیکھیں یہ بعد میں دیکھ لیجیے کیا کرنا ہے اس کا. میں ایران کی جنگ کو اس طرح لیتا ہوں کہ جب یہی لوگ تھے طالبان جن کے خلاف ایکشن شروع ہوا, کس لیے کہ پاکستان اٹامک پاور ہے, کس کے ڈیسٹیبل کرنا ہے پاکستان کو. امریکہ تو نکل گیا افغانستان سے. وہی طالبان جن کی سر کی قیمت $50 لاکھ, 5 ملین ڈالر تھی, وہ ختم ہو گئی. اب وہ گڈ طالبان ہو گئے, ہم ڈیسٹیبل ہو گئے. اب یہ امریکہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو طاقت کسی ختم ہوئی مسلمانوں کی. ساری مڈل ایسٹ کی اکانومی ختم ہو. کیا ہوا؟ ساری مڈل ایسٹ کی اکانومی اڑ گئی. دبئی بری طرح بیڈ افیکٹ ہو گیا, کیونکہ یہ مسلمان وہ ملک تھے جن کے اللہ نے
تیل کی دولت سے مالا مال تھے, ان کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی, اور وہ اسرائیل کو اور امریکہ کو کھٹکتے تھے. اس کا ایک ہی حل تھا, انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا. ایران کے پاس نہ کوئی جوہری ہتھیار تھا, نہ انہوں نے مارنا تھا, نہ انہوں نے پہل کی. ان پہ حملہ ہوا, پوری طرح اکانومی تباہ ہوگی اس کی. اور اس میں اور جو خطرناک یہ جنگ نہیں بڑھنی چاہیے, جو میں انشاءاللہ کوششیں تو کی جا رہی ہیں. نہیں, وہ ساری دنیا کہہ رہے نہیں بڑھنی چاہیے, اکانومی خراب ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم نے سعودی عرب سے اپنا معاہدہ کیا ہے ڈیفینس کا. ظاہر ہے پاکستان باؤنڈ ہے بالکل. ایران جو چاہ رہا ہے اسرائیل یہودی کہ تباہ ہو مسلمان, اور اس میں پاکستان بھی تباہ ہو. اگلا ٹارگٹ جو جس طرح سب کہتے آ رہے تھے, اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہی اس کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے. ظاہر ہے. تو اس میں خدا نہ خاصا یہ لڑائی بڑھ جائے, کیونکہ جہاں سے ایران نے سعودی پہ حملہ کیا, دبئی پہ بھی مارے, وہ کرتا ہے حملہ. اور اگر فرض کرو بہت زیادہ اس نے ایران جوابی حملہ سعودی پہ کرے, تو کہاں سے وہ اب صبر کر رہے ہیں, پھر جواب وہاں سے بھی جائے گا. اب جواب جائے گا, ہم سعودی کی ہم ڈیفینس ان کے ساتھ ہیں, ہمیں شامل ہونا پڑ جائے گا, تو ہماری ساتھ تباہی ہو جائے گی. تو یہ بڑی سوچ سمجھ کے چلنے والی بات ہے. فیلڈ مارشل بہت سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں, اور جہاں تک میں نے بھی دیکھا وہ براہ راست ایران کے اور امریکہ کے ساتھ ہیں, بہت سمجھ طریقے چل رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو لڑائی بڑھے گی, اور اس آگ میں کہیں کسی کے بھی حق یا نہیں, کسی بھی وہ اب بھی ہم متاثر ہیں, اکنامیکل متاثر ہیں, کہیں ڈائریکٹ اس آگ میں ہم جھونک نہ دیے جائیں. اللہ نہ کرے. تو وہ یہ ہوتا ہے, میں یہ کوئی آپ کو بچ کے چلنا ہے نا. اب میں جس طرح سڑک پہ ہوں تو مجھے اندھوں کی طرح سڑک پار تھوڑی کرنی ہے. دیکھ بھاگ یہ نا کوئی ادھر سے مار دے, گاڑی ادھر سے مار دے, تو ہمیں دیکھ کے چلنا ہے نا. تو اس لیے لوگ اور طرح دیکھتے ہیں اس جنگ کو, میں اور طرح دیکھتا ہوں. لیکن ابھی تک کی الحمدللہ جو ہماری پالیسی ہے, وہ مسلمانوں کو لپیٹ میں لا رہے ہیں. اور آخری قطعہ یہ ہے مسلمانوں کا, ایک ٹرکی امیر ہے. جب اتنے ملک اکنامیکلی اس کمزور ہو جائیں گے مسلمان ملک, تو پھر ٹرکی بھی کہاں کھڑا ہوگا, کدھر کھڑا ہوگا, وہ اکیلا کہاں کھڑا رہے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو بڑی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال وہ یہ کہ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں ہماری جو پاکستانی فلمیں ہیں وہ تو اتنی کامیاب نہیں ہوتی, لیکن ہماری جو سیاسی فلمیں ہیں وہ اکثر کچھ فلاپ ہو جاتی ہیں, کچھ بہت ہٹ ہو جاتی ہیں. ابھی 2 روز قبل ایک فلاپ فلم کا ہم نے کچھ منظر دیکھے, وہ یہ تھے کہ سہیل آفریدی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے, کیونکہ خان صاحب کی بہنیں ہر منگل کو وہ اڈیالہ کی کال دے دیتی ہیں اور اپنے ٹویٹر پہ ایکس ہینڈل پہ وہ کہتی رہتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, سو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی پارٹی کے اور لوگ لے کے ایم این ایز ایم پی ایس لے کے میں آ رہا ہوں. چونکہ نمبر 26 پہ ہم نے جو تماشا دیکھا, حالانکہ اگر ہم صرف 3 مہینے کی بات کریں, پچھلے 3 مہینوں میں کے پی میں 450 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہوئے, لیکن سہیل آفریدی صاحب کو وہ دہشت گردی کے واقعات نہیں کھٹکتے. سہیل آفریدی صاحب کو وہاں پہ جو تعلیم کا بیڑا غرق ہے وہ نہیں نظر آتا, جہاں ہیلتھ کا جو بیڑا غرق ہوا ان کو وہ نظر نہیں آتا. ان کو بس یہ فکر تھی کہ میں نے کسی طرح سے اڈیالہ پہنچنا ہے. پھر جس طرح سے وہ گئے, اور وہاں پہ ایک تو گرمی اپنے جوبن پہ ہے, اوپر سے بچوں کے پیپرز تھے, وہ لوگ خوار ہوتے رہے, وہاں پہ پھنسے رہے, گھنٹوں لائنوں میں لگے رہے, بددعائیں دے کے آخرکار انسان مجبور ہو کے, عوام تو گرمی سے بچوں بڑوں بزرگوں کا حال برا حال رہا ہے, ایمبولینسز پھنسی رہی, ہر کوئی ڈسٹرب رہا, لیکن اس کا کیا حاصل وصول ہوا؟ کوئی حاصل وصول نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی گولیاں چلائی گئیں, گولیاں کہیں نظر نہیں آئی, لیکن یہ کہا کہ جی سیدھی گولیاں. ایک تو ان کو سیدھی گولیوں کا بڑا شوق ہے, وہ پاکستانی پنجابی فلموں سے انسپائرڈ ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب اگلے دن لاہے عمل دیں گے. علیمہ خانم کے ساتھ سلمان اکرم راجہ, سہیل آفریدی صاحب بیٹھ گئے, لاہے عمل کیا دیا؟ کوئی نہیں. اگلا منگل پھر سے. یہ کیوں عوام کو اذیت پہنچا رہے ہیں؟ انتشار کی سیاست, فساد کی سیاست کیوں نہیں ختم کرتے؟ یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح 6 لوگوں کے ساتھ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. بس 6 گاڑی لے آتے ہیں, سڑک بلاک ہو جاتی ہے, لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں تو ویسے بھی مینٹلی طور پہ میں جلسے جلوسوں کے ویسے خلاف ہوں کہ جلسہ کرنا بھی ہو ایسی جگہ کریں جب پبلک عوام ڈسٹرب نہ ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ اچانک بیچ میں کہا کہ کھڑے ہو جانا, جو 6 گاڑیاں ٹریفک روکیں گے پیچھے ویسے رک جاتی ہیں, چیزیں رک جاتی ہیں. یا تو انہیں کرنا تو پھر کریں, دکھائیں کہ 1 لاکھ لوگ لے کے آئیں, کریں جو کرنا. پھر لوگ تو ہے نہیں, لوگ 1 لاکھ کیا وہ 100 جمع, 1000 نہیں نکل رہا, 100 بھی نہیں ہوتے بعض بات تو آ ہی نہیں رہے. تو آپ یا تو دکھائیں لاکھ لوگ لے آئیں, آگے کھڑے ہو جائیں, آپ کریں جو کرنا ہے, لیکن آپ سے 100 لوگ تو جمع نہیں ہو رہے. تو آپ اس تماشا بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس میں انہیں, میں وہی کہتا ہوں, انہیں بیٹھنا چاہیے. اچک زئی اگر آگے لگے ہیں, لیکن میں کہتا اچک زئی کو, حکومت کو ایک موقع دینا چاہیے. اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک ایگریمنٹ کروں گا اور میں عمران خان سے سائن کروا لوں گا.
تو ان کو بھی چاہیے اگر وہ اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عمران سے سائن کرا لاؤں گا تو آپ اچک سے بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ تیار کروا لیں جو ان کو بھی قابل قبول آپ کو بھی قابل قبول ہو, اور پھر اچک زئی کو ملنے دیں عمران خان سے. اچھا ہاں ملنے دیں اس میں, لیکن اس میں ایک چیز ہے, خالی اس کو نہیں, اچک زئی کو, علامہ ناصر عباس صاحب کو, لیکن اس کے ساتھ گور کو اور وہ جو وکیل ہیں ان کے جو یہ 2 ہونے چاہیے, کیونکہ پبلک جو ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ کی بات سن لے گی کہ ہاں عمران نے کیا, وہ ڈائریکٹ اگر 2 لوگ ہو گیا ہے تو ان کی بات نہیں سنے گی, ذہن پہ لے گی نہیں, وہ نہ ہو اور بات. تو اگر وہ کہیں گے ہاں عمران خان نے یہ کر دیا ہو گیا, تو پھر وہ ہو سکتا ہے ایک اچھا راستہ نکل آئے. تو حکومت کو چاہیے کہ اچک زئی کے ساتھ بیٹھے ہوں, بار بار کہہ رہا ہے, اور وہ اگر کوئی قابل قبول ڈرافٹ نکلتا ہے تو اس کو ٹھیک ہے سائن کرا لیں عمران سے. اگر وہ سائن کرا لیتا ہے تو یہ بھی معاملہ مک جائے گا. تو اس لیے انہیں اب کوئی بیٹھ کے ٹیبل پہ کوئی حل نکال. اچھا رئیس صاحب, یہ باتیں بھی بہت ساری سننے میں آ رہی ہیں کہ اب شاید سہیل آفریدی صاحب کی بھی چھٹی ہو جائے اور ان کی جگہ شاید شفیع جان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے. آپ کے پاس کیا خبر؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ابھی سہیل آفریدی ابھی رہیں گے؟ بالکل ابھی رہیں گے. ابھی جب تک اندر سے آرڈر نہیں آئے گا, وہ اندر سے آرڈر آئے گا. جب پہلے بھی آرڈر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی یہ تو نہیں بننے دیتے, اس کو نہیں بننے دیا جائے گا, اس کے اتنے ووٹ ٹوٹ جائیں گے, اتنے, ایک بھی ووٹ ٹوٹا, سارے اسمبلی کے ووٹ اسی ووٹ دیے. تو میں سب کو پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بھول جائیں کہ پی ٹی آئی کے 10 ٹکڑے کر دیں گے, نون لیگ کے 12 کر دیں گے, یا پیپلز پارٹی کے. یہاں نون لیگ ہے نواز شریف کی, یہی نواز شریف ہے آپ کے سامنے. اس نے جب شاہد خاقان عباسی کے کہاں گیا, گم گئے نا, اسی پارٹی میں تھے نا, گم گئے. مفتی اسماعیل کیا گم ہو گئے. پیپلز پارٹی تھی, وہ رضا ربانی کتنا بڑا وہ گیا, گم گیا. وہ اور تھے گم جاتے ہیں نا وہ. تو اسی طرح اس پارٹی میں بھی جو ہر پارٹی میں وہ ہوتا ہے جو اس کا لیڈر یا چل کہہ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو ان کی خام خیالی کہ ہم نے اس کو توڑ دیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 4 میں نے ادھر نااہل ہو جائیں گے, 2 اندر ہو جائیں گے, لیکن وہ چلنا انہوں نے عمران خان کے اشارے پہ ہے جس کو اس نے کہنا ہے, اسے نواز شریف کے اشارے پہ چلنا ہے. تو ان کو سب یہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے حل نکالیں. یہ نہ کریں کہ جی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں بعض کو, ہم نے اس پارٹی کے 6 ٹکڑے کر دیے جی, بکھر گئی ہے جی, وہ بکھرنے دیں اس کو, وہ بکھرتے رہیں گے. جس دن اس کا لیڈر کو موقع ملے گا وہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے سارے. وہ نہیں ہوں گے تو نہیں لے آئے گا, وہ تو نہیں لے آئے گا. تو ہم نے ایک بندے کو ایسے کو اسمبلی میں آتے دیکھا, تو اس سے میں نے پوچھا پنجاب اسمبلی میں تو کدھر آ گیا لودھرا سے. اس وقت کی بات ہے, کہہ رہا ہے کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے رہا تھا پی ٹی کی, میں نے لے لی, میں آ گیا. تو بات یہ ہے کہ اس کو ٹکٹ کوئی نہیں لیتا. اس طرح ایک وقت آیا تھا بٹو کے زمانے کا, جو کہتے ہیں کھمبے کو ٹکٹ دے وہ ہو جاتا. تو آپ اس کو انہیں موقع دیں تو یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ جب ہمیں بیرونی خطرہ ہے, مشرقی سرحدوں سے بھی, مغربی سی, ادھر یہ زیادہ خطرہ. دیکھیں انڈیا سامنے لڑا, وہ لڑ رہے ہیں, کمال ہماری جنگ لڑی تھی ہم نے, تو الحمدللہ ہم نے کھڑکایا ان کو خوب, وہ سب لڑ رہے ہیں نا. لیکن یہ کرتے ہیں دہشت گردی, یہ کہیں بھی اس کے بلاسٹ کرتے ہیں, اس کو پکڑنا بہت مشکل. اب فرض کریں ایک شخص میرے پاس سے گزر رہا ہے, تو مجھے کیا پتا میرے پہ حملہ کر دے گا, تو میں تو 100% اس میں ناکام ہو سکتا ہوں. تو یہ وہ انڈیا ادھر سے کرا رہا, ہمیں اندرونی بہت طرح کے خطرے ہیں, سب کو ایک ساتھ مل کے. اور جو آپ نے بات کی وہ سب سے زیادہ خطرہ کے پی کے میں وہاں بلاسٹ ہو رہے ہیں, اس کو وہاں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اور وہاں وہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جتنے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, فوج ہے جو ہمارے اندر دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے, شہید ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کے پی کے سہیل آفریدی کے پی کی حکومت کو باقاعدہ مل کے چلنا چاہیے, بہت مضبوط طریقے سے مل کے چلنا چاہیے, بالکل, تاکہ ہم اس کو ختم کر سکیں. اور اس کا دوسرا راستہ وہی ہے کہ سب بیٹھ جائیں, بالکل, سب کو مل بیٹھ کے پاکستان کا سوچنا چاہیے. ہم اندرونی دشمن سے بہت زیادہ خطرناک ہمارے لیے ہوتا جا رہا ہے. بہت لوگ مرتے ہیں, ہمارے روز شہادتیں ہوتی ہیں. تو کوئی شہادت تو ہم کہتے ضرور ہیں کہ شہید زندہ رہتا ہے, لیکن جس کا مرتا وہی جانتا ہے. بالکل ٹھیک. رئیس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.